اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میری پیاری بہنوں، 155 آیت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی نشاندہی کروا رہے ہیں جس میں وہ انسان کو آزمائیں گے۔ تو کس میں وہ آزمائش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی، من الخوفی، خوف کے وقت، جب جنگ کا وقت ہو یا ویسے کوئی مرض یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی اس میں خوف، والجوع، اور بھوک میں، تنگ دستی میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، وَأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں جو ان تمام باتوں پر ثابت قدم رہیں گے اور کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے آئی مشکلات اور مصائب ہیں، اس پر صبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں خوشخبری دیجئے، صابرین، صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی نے سبق دے رہے ہیں آگے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل پیش آئے تو وہ اللہ والے لوگ اللہ کو پکار اٹھتے ہیں، ان کے منہ پر یہی وظیفہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کہ کوئی مشکل، کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اس ورد کو لب پر لے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ہی تکالیف اور مصائب کی بارش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیت کر کے انسان کو مصائب کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، خوف و خطر میں مبتلا کر کے، جان و مال کا نقصان دے کر، مصائب اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے اللہ انسان کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ آزمائشیں جو اس لیے ضروری ہیں کہ مومنین جو ہے اسلامی نظریہ حیات کی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرنے کے قابل ہو سکیں، اور اسلامی نظریہ حیات کی راہ میں جتنا مصائب سے دوچار ہوں گے اسی قدر یہ نظریہ حیات انہیں عزیز ہوتا چلا جائے گا۔ آزمائش بہت ضروری ہے، اس سے نظریاتی لوگوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، مصائب و مشکلات سے ان کی خفیہ قوتیں جاگ اٹھتی ہیں، ذخیرہ شدہ طاقتوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور دل میں ایسے چشمے ابل پڑتے ہیں جن کے بارے میں ان مصائب و مشکلات سے پہلے مومن کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، ان پر ان کے رب کی طرف سے، علیہم، ان کے رب کی طرف سے، صلوات، بڑی عنایات ہوں گی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، واولئک، اور ایسے ہی لوگ، ہم المہتدون، راست رو ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں گے کس طرح خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ایک آیت دوسری آیت کی تشریح بڑی ہی اچھی کر رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے عنایات ہوں گی، یہاں صابرین کے لیے لفظ جو ہے صلوات استعمال کر کے گویا صابرین کو ان عنایات میں سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور اللہ اور اس کے فرشتے نبیوں پر جو ہے ان کا بلند مقام کرنے کے لیے صلوات یعنی عنایات بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ذرا دیکھیے اللہ ان تمام مصائب و مشکلات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ
اپنی طرف سے عنایات اور رحمتیں برساتے ہیں، جیسے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور عنایات برسائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بالکل وعدہ نہیں کرتے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی خصوصی امداد کا بھی اعلان نہیں کیا، نہ یہاں مال غنیمت کا لالچ دیا، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رحمت و عنایات کا وعدہ ہوتا ہے، اور یہ شہادت دی جاتی ہے کہ وہ یقیناً سچائی اور حق پر ہیں۔ یہاں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ جس نصب العین کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، جس نظریہ حیات کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور جان تک دینے کو تیار ہیں، اس کے غلبے کی خواہش تک دلوں سے نکال دیں اور صرف رضائے الہی اور اطاعت حکم خداوندی کو اپنا منشور قرار دیں۔ وہ صرف حکم الہی کے پابند ہوں، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان کے پیش نظر اللہ کی رضامندی، اللہ کی رحمت کے اصول اور اس اطمینان کے سوا کچھ نہ ہو کہ وہ حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور صحیح رستے پر ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔